بات میں کر رہا تھا، اس بات کو سمجھو، اصل بات یہاں پہ اب احکامات آ رہے ہیں، اس کا تعلق استیزان کے ساتھ۔ اصلاً کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ استیزان کے ساتھ۔ استیزان کا مطلب کیا ہے جی؟ استیزان کا مطلب کیا ہے؟ اجازت طلب کرنا۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسرے آدمی کے گھر میں جائیں گے تو شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے، یعنی یہ حکم وجوب کے لیے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے کہ جب آپ کسی دوسرے آدمی کے گھر میں جائیں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسرے کسی گھر میں جائیں جہاں پہ کوئی رہائش نہ ہو لیکن ہو کسی اور کا، تب بھی اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ایک بات یہ ہے کہ وہ جگہ ہو کسی اور کی لیکن گھر نہیں ہے، لیکن پبلک پلیس ہے، گودام ہے، دکان ہے، ہسپتال ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، کوئی پبلک پلیس ہے، عمومی طور پہ آنے جانے کی جگہ ہے جس میں آنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنی رہائش ہے، تو اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو کر کھنکار کر سلام کر کے بتا دو۔ تو گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ سب سے پہلے گھر میں داخل ہو کے درود شریف پڑھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ کر تو گیا کہ درود شریف پڑھ کر گھر کی دعا پڑھ کر، گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وخرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ بسم اللہ پڑھ کر السلام علیکم یعنی درود شریف پڑھ کے، دعا پڑھ کے اور یہ سلام کرنا، یہ تین آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہوا، جو آدمی گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ حدیث شریف آ گیا، یہ بھی حدیث بھیج دو، یہ دعا بھی بھیج دو، اور یہ والی حدیث جو سنانے لگو یہ بھی بھیج دو۔ ثلاث کلہم ضامن علی اللہ، تین آدمی ایسے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ ان عاشا رزق و کفیہ، اگر زندہ رہا تو رزق بھی ملے گا اور کفایت بھی ہوگی، اور اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ پہلا آدمی وہ ہے دخل علی اہلی فسلم علیہ، اپنے گھر والوں کے پاس آ کر ان کو سلام کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہوں۔ آواز جا رہی نہیں جا رہی جی؟ اب یہ بھی چل پڑا، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سبق چلے گا انشاءاللہ، توجہ دینی ہے آپ نے پوری۔ اور دوسری بات بیان فرمایا کہ رجل خرج الی المسجد، جو آدمی مسجد کی طرف چلا گیا، اور تیسری بات بیان فرمائے کہ وہ آدمی جو، اس کو مت رہنے دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ روشنی سے اور زیادہ پریشانی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور تیسرا آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے سے کون سا مراد ہے جی؟ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے جی؟ جہاد مراد ہے۔ اچھا، کہتے چلہ جہاد، اور جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے وہ کون سا راستہ ہے جی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے مسجد کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے قاضی حمد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا، ہمارا سب سال ختم ہو رہا تھا، اسباق ختم ہو رہے تھے، تو گجرانوالہ مرکز کے کچھ حضرات آئے اور قاضی صاحب لا کے نا مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ ساتھی آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے 6 مہینے سبق تو پڑھ لیے، چلے اب کچھ اللہ کے راستے دین کی بھی محنت کر لوں۔ تو خیر یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسے کام میں مشغول ہوا جس سے اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا تو وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہاں پہ اب وہ بات ہو گئی، 4 صورتیں بیان ہوئی، وہ تو بات چل رہی تھی، وہ آسان سی بات ہے، آ جائے گی، لیکن اس میں خاص طور پہ جو توجہ دلانی ہے، جو عام طور پر ہمارا جہاں پر مشترکہ خاندانی نظام